السلام علیکم فرینڈز، آپ سب کا بھائی ظفران اللہ آج آپ سبھیوں کے سامنے ایک بہت ہی اہم ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہے، جس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ کے چوزوں کی گروتھ اچھی نہیں ہو سکتی، اس کے پیچھے کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور اس کا سولوشن بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو اس ویڈیو کے اندر ہم بالکل کمپلیٹ اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے اور بالکل کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ویڈیو لمبی بھی ہو سکتی ہے، تو آپ سب بھائیوں سے ریکویسٹ کہ جو بھائی یہ انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس ویڈیو کو بالکل مکمل آخر تک دیکھیں، ٹھیک ہے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے سب بھائیوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ کہ جس بھائی نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کر لے تاکہ ہمارے آنے والی نیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ سب بھائیوں تک پہنچ سکیں۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو یہ دو چوزے آپ سب بھائیوں کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس چوزے کی گروتھ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ 22 دن کے چوزے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس چوزے کی گروتھ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس چوزے کی گروتھ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دونوں بھائی ہیں چوزے، ٹھیک ہے۔ اس کی چوزے کی گروتھ کس وجہ سے کم رہ گئی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ چوزوں کی گروتھ میں کمی کی سب سے پہلی وجہ پدی اور دوسری بات یہ پیدائش کے وقت کمزور کیوں ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ایگ ہے۔ ایگ اگر جتنا سٹرونگ ہوگا، اس کے اندر جتنا مادہ مرغہ اور مرغی کا جو مادہ مل کے جس سے چوزہ بنتا ہے وہ مادہ جتنا سٹرونگ ہوگا اتنا ہی چک سٹرونگ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ہم ایگ کو سٹرونگ کس طرح کر سکتے ہیں؟ ایگ کو سٹرونگ اب کر سکتے ہیں، مرغی انڈے دے رہی ہو اس وقت مرغی اور مرغے دونوں کو اچھی خوراک دیں، طاقتور خوراک دیں، جس کی وجہ سے وہ ایگ جو دیں گی وہ سٹرونگ ہوگا اور اس کے اندر بننے والا چوزہ بھی سٹرونگ ہوگا، اس کی گروتھ کے مسائل بہت کم دیکھنے کو پھر آپ کو ملیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس دو چوزے ہیں، وہ دو چوزے ہم آپ کو چھوٹے دکھاتے ہیں کہ کس طرح پتہ چلے گا کہ چوزے کی پیدائشی کمزور ہے یا نہیں۔ 3 یا 4 دن کے چوزے ہیں ہمارے پاس، وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ دو چوزے ہیں، یہ دو چوزے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ 3 یا 4 دن یا 2 دن کے چوزے ہیں، 3 دن کے چوزے ہیں میرے خیال سے یہ۔ تو ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کو آپ کو بھی کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ سٹرونگ ہے یا نہیں؟ اس طرح پتہ چلے گا کہ یہ خوراک جو رکھے گا وہ بہت اچھی خوراک کھائے گا، زیادہ خوراک کھائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو چوزا ہے یہ پیچھے والا یہ بہت زیادہ خوراک کھاتا ہے، یہ جو آگے والا ہے یہ بہت کم خوراک کھاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے اس کی کہ یہ پیدائشی سٹرونگ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پیچھے والا پیدائشی سٹرونگ ہے، آگے والا پیدائشی سٹرونگ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ انوائرمنٹ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ انوائرمنٹ بعض اوقات سخت جگہ ہوتی ہے، جس طرح میں خود بھی سخت جگہ بند کرتا ہوں، ان کو پکی جگہ بند کرتا ہوں، وہ جگہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ بعض بھائی ایسی جگہ پر بند کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کچی جگہ نہیں ہوتی، تو وہ اسی طرح کے پکی جگہ پر یا بوری رکھ کے یا کسی اور جگہ پر چوزوں کو بند کر دیتے ہیں۔ یہ بھی سب سے بڑی وجہ ہو سکتی ہے چوزوں کی گروتھ میں کمی کی، ٹھیک ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم چوزوں کو کس طرح کی انوائرمنٹ دیں تاکہ چوزوں کی گروتھ اچھی ہو سکے اور اس کی گروتھ کے اندر کوئی چیز روک نہ سکے، ٹھیک ہے، کوئی چیز ان کو روک نہ سکے گروتھ کو۔ تو ایسی انوائرمنٹ آپ دیں جدھر مٹی ہو، یہ دیکھیں میں نے ان کے لیے مٹی لگائی ہے، تھوڑے بیچ میں باجرہ پھینک دیا تھا اور چیزیں گندم شندم پھینک دی تھی، مٹی کے اندر یہ گھاس پھوس نکل آیا ہے، ان کو میں تھوڑی دیر ادھر چھوڑتا ہوں، یہ تھوڑا کھیلتے ہیں کودتے ہیں، بس خوش رہتے ہیں اور اچھی ان کی گروتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کچی جگہ نہیں ہے تو آپ مٹی کے تھوڑی سی مٹی لے آئیں باہر سے، اینٹوں کا دائرہ بنا کے اس کے اندر مٹی ڈال دیں اور مٹی کو روز تھوڑا تھوڑا گیلا کر کے چوزوں کو اندر چھوڑ دیا کریں، ٹھیک ہے۔ اس سے بھی چوزے جو ہوں گے آپ کے مٹی کے اندر کھیلیں گے، گیلی مٹی کے اندر چوزے بہت خوش ہو کے کھیلتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ مٹی گیلی ہے ادھر کھیل رہے ہیں، یہ مٹی سوکھی ہے ادھر نہیں کھیل رہے، یہ اتنی گیلی نہیں ہے، وہ زیادہ گیلی مٹی ہے، ٹھیک ہے، ادھر چوزے آرام سے کھیل رہے ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ سب بھائی۔ چوزوں پر انوائرمنٹ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس آپ کے چوزے مٹی میں کھیلنے کی وجہ سے بھی صحیح گروتھ نہیں کر رہے تو ان کو پروٹین کی کمی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ پروٹین آپ کس طرح اپنے گھر دیسی ماحول بنا سکتے ہیں، کیڑے شیڑے کس طرح بنا سکتے ہیں، وہ اس کی ویڈیو آپ کو ڈسکرپشن کے اندر ملے گی۔ ڈسکرپشن کے اندر میں نے لنک دیا ہوا ہے اس ویڈیو کا، وہ ویڈیو آپ ادھر مکمل جا کے لنک کے تھرو دیکھ لیں، وہ بھی ہمارے چینل پر لگائی گئی ہے ویڈیو، ٹھیک ہے۔ وہ آپ دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کس طرح آپ گھر میں کیڑے بنا لیں اور چوزوں کو دے دیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ بعض بھائی ہوتے ہیں وہ خوراک میں وقت کی پابندی نہیں کرتے، خوراک میں وقت کی پابندی بہت ضروری ہے، اگر آپ ایک ٹائم نہیں رکھیں گے تو چوزوں کی گروتھ میں اس کی وجہ سے مسئلے آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح بعض بھائی ہوتے ہیں وہ صبح اٹھتے ہیں دے دیتے ہیں، جس ٹائم اٹھیں گے 9 بجے 10 بجے 7 بجے جس ٹائم بھی اٹھیں گے بس خوراک دے دیں گے، اس طرح نہیں، ان کا پکا ٹائم رکھیں ایک خوراک دینے کا، ٹھیک ہے، جس ٹائم پر ان کو خوراک دی جائے، اس سے بھی انشاءاللہ ان کی جو گروتھ ہوگی وہ اچھی ہوگی، ٹھیک ہے۔
اور پانی ان کے آگے 24 گھنٹے آپ رکھیں، جس جگہ آپ نے ان کو بند کیا ہوا ہے ادھر پانی 24 گھنٹے ان کے آگے پڑا رہے۔ اور لاسٹ میں آپ کو میڈیسن بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ میڈیسن آپ ان کو کیا دے سکتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی گروتھ کے اندر رکاوٹ نہ بن سکے کوئی چیز؟ تو آپ سیب کا سرکہ لے لیں، ٹھیک ہے؟ سیب کا سرکہ ان کو دیا کریں ہفتے میں 1 بار، ٹھیک ہے؟ یا 2 بار دے دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ سیب کا سرکہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ان کے جو نظام ہوگا، مطلب جو ان کا ہضم کرنے کا نظام ہوگا وہ بالکل ٹھیک رہے گا، اس کی وجہ سے اچھی ہضم کریں گے، تیز ہضم کریں گے، جلدی ہضم کریں گے، تو پھر آگے جلدی خوراک زیادہ کھائیں گے تو ہضم بھی زیادہ کریں گے، اس کی وجہ سے بھی ان کی گروتھ بہت اچھی ہو سکے گی، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ آپ ان کو کیلشیم دے سکتے ہیں، کیلشیم اور سیب کا سرکہ چوزوں کی زندگی کے لیے لازمی بنا دیں، ٹھیک ہے؟ وہ لازمی ان کو دیا کریں۔ کیلشیم کوئی بھی آپ ملٹی وٹامنز لے ہیں یا کیلشیم لے لیں، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی یہ کیلشیم جو پیکٹ ملتے ہیں کیلشیم والے، گلوکوز والے، کوئی بھی اس طرح ٹھنڈی چیز ہو کیلشیم کی کمی پوری کرنے والی، وہ آپ ان کو پانی کے اندر مکس کر کے ہفتے کے اندر 2-3 بار دے دیں، ٹھیک ہے؟ اس سے بھی انشاءاللہ ان کی اچھی گروتھ ہوگی، ٹھیک ہے؟ بس یہی ویڈیو تھی آپ سب بھائیوں کے سامنے حاضر کی ہے۔ بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، باقی بھائیوں تک بھی پہنچائیں، اور اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔